نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يقول الله عز وجل في الكتاب الكريم بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سورة البقرة آية 152. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زوہا جبین ہے اور میری کنیت عنود ہے. I welcome you all to today's session. Educational qualification میری BSc B.Ed ہے. I live in Riyadh with my 2 kids and husband. اور میں دارالارقم سے 9 years سے جڑی ہوئی ہوں. دارالارقم میں میں تعلیم القرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک ٹیم لیڈر ہوں لیول 1 اینڈ لیول 4 کی. اور میں یہاں پر تجوید اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور تجوید ٹیچر بھی ہوں. اینڈ آئی ایم اے سرٹیفائڈ ہجامہ تھراپسٹ فرام دارالارقم اور ایک ویڈیو ایڈیٹنگ ٹیم کی ممبر بھی ہوں. آج کا میرا ٹاپک ہے ذکر اینڈ اذکار. سو لیٹس سی کہ آج ہم کیا کیا ٹاپکس کور کریں گے. So my topic is Zikr and Azkar. Then it was a short introduction about me. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ذکر کے معنی کیا ہے. پھر ذکر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے. اور ذکر کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن. دین ذکر کرنے کے فائدے. پھر ذکر نہ کرنے کے نقصانات. ٹائپس آف ذکر. ذکر کے اوقات. فقہ آف ذکر. بدعات آف ذکر. کچھ ٹپس میں آپ لوگ کو دینا چاہوں گی. اینڈ جزاک اللہ خیر فار کمنگ ٹو مائی سیشن. اور بائی دا اینڈ آف دا سیشن میں آپ لوگ کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے میری طرف سے. اس کے بعد پھر اینڈ نوٹ. لیٹس اسٹارٹ وتھ ٹوڈیز ٹاپک. آج میرا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی آسان ہے, لیکن آسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہے جسے ہم بھولے ہوئے ہیں. سو لیٹ می اسٹارٹ وتھ دا میننگ آف ذکر. ذکر جو ورڈ ہے اس کا مین روٹ ورڈ ہے ذال کاف را. اردو میں بھی ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں. اس کے معنی ہیں نصیحت کرنا یا یاد کرنا. جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 وما یذکر الا اولو الالباب. اور نہیں نصیحت لیتے اس سے مگر عقل والے. اور پھر اس کے معنی ہیں یاد کرنا. جیسا کہ ہم اردو میں بھی کامنلی بولتے کہ آپ کا کوئی محفل میں ذکر چڑھ گیا تھا, یعنی آپ کو یاد کیے تھے. تو اسی طرح یہاں پر ذکر اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 152. اس کا معنی ہے بس تم یاد کرو مجھے, میں یاد کروں گا تم کو, اور شکر کرو میرے لیے اور نہ تم کفر کرو. ٹاپک کا نام ہے ذکر اینڈ اذکار. تو یہاں پر میں کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں آپ لوگ کو کہ ذکر از سنگولر اور اذکار پلورل کو بولتے ہیں. یعنی ایک اگر آپ کوئی ذکر کر رہے ہیں تو سنگل, اگر بہت سارے نصیحتیں ہیں یا بہت سارا کچھ یاد کر رہے ہیں تو پھر اس کو اذکار بولیں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے قرآن کی روشنی میں ذکر کیا ہے. جیسا کہ میں ابھی آیت پڑھی تھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اس ایک آیت کا ٹرانسلیشن اگر ہم سمجھ گئے تو یہ ایک آیت کافی ہے انسان کو ذکر کی اہمیت سمجھنے کے لیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے جس میں یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے یہ ڈائریکٹ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے خیال کے مطابق ہوں, اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس کی بہتر مجلس کون سی ہے. ہم دنیا میں ہمارے محفل جو مل کر بیٹھتے سب لوگ, اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر محفل یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی محفل ہے. اس میں بھی اگر بہتر محفل دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے, یہ بھی ایک حدیث سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کی محفل میں ہمارا ذکر کرتے. اس کے بعد آگے اس حدیث میں ہے کہ اگر وہ ایک ہاتھ کے فاصلے سے میرے قریب آتا ہے تو میں ایک بازو کے فاصلے سے اس کے قریب آتا ہوں. اگر وہ میرے پاس ایک بازو جتنا قریب آتا ہوں
اگر وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس جاتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، یہ ہے ذکر کرنے کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم سیشن میں دیکھیں گے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ ذکر سے اللہ تعالیٰ کا کنیکشن کیسے ہوتا۔ کنیکشن کی جب بات آتی تو ایک بانڈنگ رہتی، ایک کنیکشن رہتا۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بانڈنگ کیسی ہو، ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے کتنا ہے۔ یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بڑھے۔ چھوٹے سے ایگزامپل کے ساتھ آپ لوگ کو سمجھانا چاہوں گی کہ جب ہم اسکول یا کالج میں لیے تو پر فرسٹ ڈے انٹروڈکٹری کلاس رہتی، سب انٹروڈیوس کرتے، سب نیو رہتا آپ کے لیے۔ تو ہم کیا کرتے، انٹروڈکشنس میں دیکھتے کہ جو بہت زیادہ قابل ہے یا پھر کسی کی بہت زیادہ تعریف ہو کر رہتی یا پھر کوئی بہت زیادہ انسپائرنگ پرسنالٹی رہتی، اس کے لیے آپ کوشش کرتے کہ آپ وہ انسان سے دوستی کرنا۔ تو پہلے تو آپ اسے انسپائر ہوتے، پھر آپ دوستی کرنے کے لیے وہ انسان سے ہائی ہیلو کرتے، دین پھر سلام علیک ہوتی، پھر آپ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے، پھر ٹائم اسپینڈ کرتے کرتے آپ دونوں میں بانڈنگ ہو جاتی، اچھی دوستی ہو جاتی۔ تو فرسٹ اسٹیپ تھا انٹروڈکشن کا۔ ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اگر ہمارا اسٹرانگ کرنا ہے بانڈنگ، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو انٹروڈکشن، اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کیسے معلوم ہو؟ اللہ تعالیٰ کے انٹروڈکشن کے لیے ہمارے پاس قرآن ہے، احادیث ہے۔ قرآن میں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا، پیدا کرنے والا ہے، بدیع السماواتی ہے، خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام بھی اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ مصور ہے۔ تو یہ ہمارے پاس بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں ہیں ہمارے پاس، جس کی وجہ سے ہم انسپائر ہو کے اللہ تعالیٰ سے پہلے تو دوستی کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ دوسری چیز ٹائم اسپینڈ کرنا، جیسا کہ میں بولی کہ ہم ہمارے فرینڈ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ویسے ہی ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کریں۔ ٹائم اسپینڈ کرنے کے طریقے ہیں آپ کے پاس، جیسا کہ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بات کر رہے ہیں ہم سے، کیونکہ آپ ایک ایسے فرینڈ سے دوستی کریں گے جس کی آپ کے ساتھ جو ہے سو لینگویج بھی سیم ہے نا کمیونیکیشن کے لیے۔ تو یہاں پر اگر ہمارا جو رب ہے جس سے ہم کو کنیکشن جوڑنا ہے، اس کی لینگویج ہم کو نہیں آئی تو اس کے لیے ہم ہماری لینگویج سیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ ہے عربک جس پہ قرآن ہے۔ تو یہ سیکھ کر ہم کو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جوڑنا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا، جب آپ کے فرینڈ سے اچھی دوستی ہو جاتی، آپ کیا کرتے، ان کا اتنا آپ کے اوپر ایک وہ رہتا کہ دماغ پہ چڑھا ہوا رہتا، بولتے نا، آپ اپنے گھر میں بھی آئیں گے کالج سے تو گھر میں بھی فرینڈ کے بارے میں ذکر کریں گے، سب سے جس سے بھی ملیں گے بولیں گے کہ میری فرینڈ ایسی ہے، اس کی اتنی انسپائرنگ پرسنالٹی ہے یہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہوگا، آپ اللہ تعالیٰ کو سمجھیں گے، اتنا ڈیٹیل اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کے دماغ پہ سوار رہیں گے۔ آپ کوئی بھی محفل میں بیٹھیں گے تو وہ محفل میں آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولیں گے، آپ کسی سے ملیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں بڑائی بیان کریں گے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ آسمانوں کو کس طریقے سے بنائے۔ تو یہ تھا کنیکشن۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا، آپ کی کالج لائف ختم ہوتی، تو ایسا نہیں ہے کہ کالج ختم ہو گیا تو وہ دوستی وہیں پر اینڈ ہو جاتی۔ اب اتنی محنت کر رہے تھے فرسٹ ڈے سے آپ آپ کے دوست کے ساتھ بانڈنگ بنانے کے لیے، تو کیا کالج کے لاسٹ ڈے آپ چھوڑ دیتے؟ نہیں چھوڑتے، وہ دوستی لائف ٹائم چلنے والی ہے۔ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کنیکشن کے لیے ہم کو وہ کرنا ہے کہ یہ کنیکشن لائف ٹائم رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کوئی مدرسہ جوائن کرے یا پھر کہیں پڑھ رہے ہیں، آپ ٹائم بینگ اللہ تعالیٰ کو سمجھے تک قرآن کا، اگر تعلیم القرآن کے آپ اسٹوڈنٹ ہے، یاد کر رہے ہیں، ٹرانسلیشن سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، صرف وہی پیریڈ تک اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے، اس کے بعد چھوڑ دیے، نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ لائف ٹائم یہ کنیکشن کو ہم کو برقرار رکھنا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جب کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہے نا، سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 191 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بتا رہے ہیں کہ مومن تو وہ ہے جو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ کھڑے ہو کر ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسا کرتے ہیں؟ نماز میں ہم کھڑے ہو کر رکعت اللہ اکبر بول کر سٹارٹ کرتے نماز، پھر رکعت باندھتے،
یا پھر آپ عمرہ وغیرہ کے لیے گئے، حج کے لیے گئے تو چلتے-پھرتے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کبھی بھی چلتے-پھرتے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ پھر آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیٹھے-بیٹھے، بیٹھنے میں کیا آتا؟ نماز میں ہم تشہد میں بیٹھتے یا پھر ہم قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے یا پھر کوئی بھی محفل میں بیٹھتے۔ اب جیسا یہ محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تو بیٹھے-بیٹھے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ساری مومنوں کی صفات ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخری جو پارٹ ہے، یہ پوزیشنز کا جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لیٹ کر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اپنی کروٹ پر۔ انسان کب لیٹتا؟ کب اپنے آپ کو آرام کے لیے وہ کرتا؟ جب انسان تھک جاتا یا پھر جب انسان بیمار ہوتا یا پھر انسان فری ٹائم میں رہتا، تو وہ ٹائم پہ انسان لیٹتا۔ تو لیٹ کر بھی ہم کو ذکر کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے صرف بیٹھ کر ہی کرنا ہے، صرف باوضو ہو کر ہی کرنا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ چلتے-پھرتے، کھڑے ہو کر، بیٹھے-بیٹھے یا پھر اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اور ذکر میں یہاں پر اس آیت میں پرٹیکولرلی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے، کیونکہ یہی تو فرسٹ کنیکشن ہے نا، کہ ہم کو دیکھنا ہے کیا خوبی ہے اللہ تعالیٰ میں، کہ کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ آسمانوں کو بنائے، زمین کو بنائے، اور یہ سارے چیزوں میں جب آپ غور و فکر کریں گے، آپ لوگ دیکھیں گے کہ بہت سارے سائنٹسٹ ایسے رہتے جو یہ آیتاں سننے کے بعد وہ لوگ ایمان لے کر آتے۔ تو ہم کو بھی یہ آیتوں پر غور کرنا ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن ہم کو محنت کرنا ہے کہ ہم مومن بنیں۔ مومن بننے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بہت اسٹرانگ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ کنیکشن کو بنانے کے لیے ہم اس مہینے میں کیا کریں گے۔ اب الحمدللہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ رمضان کے مہینے کی برکتیں سب کو معلوم ہیں، سب کے اپنے پلانس ہیں، سب اپنے آپ کو رمضان کے لیے انتظار میں رہتے کہ رمضان آنے والا ہے۔ چاہے کیسا بھی مسلمان رہنے دو، چاہے وہ سال بھر عبادت کرو یا نہ کرو، اس انسان کو رمضان کا انتظار رہتا۔ اور ہر کسی کے ایمان کا لیول، تقویٰ کا لیول بہت ہائی رہتا ہے رمضان میں۔ تو اس رمضان ہم نیت کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن بہت اسٹرانگ رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم بانڈنگ اسٹرانگ رکھیں گے۔ اور پھر یہ صرف رمضان کے لیے نہیں کریں گے، بلکہ اس میں کنسسٹنسی رکھیں گے، اور سارا سال اور آگے کی ہماری زندگی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کنیکشن کو قائم رکھیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ذکر کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ اب ذکر تو یہاں تک سمجھ میں آیا، آئی ہوپ کہ کلیئر ہے آپ لوگ کو۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے، ول کنٹینیو، ہم دیکھیں گے کہ ذکر کرنے کے فائدے کیا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے انسان کے پاس ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس سے بچنے کے لیے ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ کیونکہ اس زمانے میں جہاد بہت کامن تھا اور جہاد کے لیے بہت زیادہ انکریج کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کو ڈاؤٹ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہاں تک کہ وہ تمہیں مارے اور تمہاری تلوار ٹوٹ جائے، پھر وہ تمہیں مارے اور تمہاری تلوار ٹوٹ جائے، پھر وہ تمہیں مارے اور تمہاری تلوار ٹوٹ جائے۔ یہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ جاتا ہے۔ لیکن ذکر کی فضیلت ایسی ہے کہ انسان صرف ذکر کے ذریعے اللہ کے غضب سے بچ سکتا ہے۔ تو کیا ہے یہاں پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جہاد سے بھی زیادہ افضل یہاں پر ذکر کی اہمیت بتائے۔ اگر جہاد میں کوئی انسان گئے، اور آپ لوگ کو تو معلوم ہوگا کہ جہاد کے ٹائم پہ، وہ ٹائم پہ میدان جنگ میں کیسا سچویشن رہتا اور کتنی انٹینس لڑائی رہتی، تو تلوار کا ٹوٹنا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ تلوار بہت مضبوط رہتی۔ تو اگر دشمن مارے، تلوار ٹوٹ جائے، اور ایسا 3 ٹائم ہونا، 3 ٹائم تلوار ٹوٹنا، اس کے بعد انسان ہے نا، جو مجاہد رہتا، جو جہاد کے لیے جانے والا انسان رہتا، وہ اللہ کے غضب سے بچ سکتا۔ لیکن ذکر کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچتا۔ پھر ہم ترمذی کی حدیث دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا جنت کی کیاریوں میں سے گزر ہو تو وہاں چر لیا کرو۔ کیاری کس کو بولتے؟ جو فارمس رہتے، فارمس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ چاول کا اگر کھیت ہے، تو
एक बहुत ही ब्यूटीफुली उन लोग है ना खेत में बीज डालते और लाइन से है ना सारे पौधे उगते। तो उसको क्यारियाँ बोलते हैं, उसके बीच में जगह भी रहती है चलने के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है, ग्रेज़िंग एनिमल्स जो रहते हैं वहाँ पर उन लोग चरने के लिए जाते। तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, जब तुम में से किसी का जन्नत की क्यारियों से गुज़र हो, तो वहाँ चर लिया करो। तो सहाबा किराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की क्यारियाँ क्या रहती? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्र की मजलिस। जब इससे गुज़रो तो चर लिया करो, कि वो जन्नत की क्यारियाँ हैं। तो अब ज़िक्र की मजलिस क्या रहती? अब जैसा कि ये है, आप लोग यहाँ पर जमा हुए, ये ज़िक्र की एक मजलिस है। यहाँ पर अल्लाह ताला का ज़िक्र हो रहा है, अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं, अल्लाह ताला की किताब के बारे में कुछ बात हो रही, अहादीस के बारे में कोई बात हो रही। और अगर आप ये ज़ूम का ब्रिज देखेंगे, ये दारुल अरक़म का ज़ूम ब्रिज है। यहाँ पर साल भर जो रूटीन रहता, अराउंड 100 ब्रेकआउट रूम्स है, जैसा कि स्कूल में क्लासेस जो रहते। यहाँ पर क्लासेस में तजवीद के क्लासेस होते, तालीमुल कुरान के क्लासेस होते, कोई दूसरे फ़िक़्ह के क्लासेस होते, हिजामा के क्लासेस होते, तिब के क्लासेस होते। तो ये सारे ज़िक्र की मजलिस में आएँगी। अगर आप यहाँ से कहीं से भी गुज़र रहे हैं, कोई भी क्लास में आप गए, आप वहाँ से कुछ सीख लिए, तो ये जन्नत की क्यारी की तरह ही होगी इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इब्न माजा की हदीस है, वो अमल जो तुम्हारे अमाल में अल्लाह के नज़दीक सबसे उम्दा वो अमल है ज़िक्र। ये ज़िक्र तुम्हारे दर्जात में सबसे आला वफ़ा है, सोने और चांदी से भी ज़्यादा अफ़ज़ल है और जिहाद करने से भी बेहतर है। यानी जो अल्लाह ताला का ज़िक्र है, उसकी फ़ज़ीलत ये है कि वो सबसे ज़्यादा अफ़ज़ल है, सोना और चांदी जो हम जमा करते, उससे ज़्यादा बेहतर है और जिहाद से भी ज़्यादा अफ़ज़ल है। फिर सही बुख़ारी की हम हदीस क़ुदसी स्टार्टिंग में ही देखें कि अल्लाह ताला बंदे को फ़रमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक हूँ, अगर तुम मुझे दिल में याद करे तो मैं तुमको दिल में याद करता हूँ, तुम महफ़िल में याद करे तो मैं महफ़िल में याद करता हूँ। ये हदीस हम ऑलरेडी देख लिए। फिर एक आखिरी हदीस है सुनन अबी दाऊद की, इसमें आप सल्लल्लाहु फरमा रहे हैं कि रहमत के फ़रिश्ते घेरते हैं अल्लाह के ज़िक्र की मजलिस को। यानी अल्लाह की रहमत उन पर ग़ालिब आती है जो ज़िक्र करने के लिए एक महफ़िल में जमा होते, अल्लाह ताला का ज़िक्र होता और अल्लाह ताला अपने मुक़र्रब फ़रिश्तों में इस महफ़िल का या फिर उन लोगों का ज़िक्र करते। और अल्लाह ताला मग़फ़िरत भी करते ज़िक्र की महफ़िल में जमा होने वाले लोगों का। इसमें भी मैं हदीस का मफ़हूम आपको बताऊँगी। फ़रिश्ते अल्लाह ताला को बोलेंगे कि अल्लाह ताला फ़लाँ इंसान तो गुनाहगार है, उसने फ़लाँ गुनाह किया, फ़लाँ गुनाह किया। तो अल्लाह ताला बोलेंगे कि उसने उस वक़्त उस ज़िक्र की महफ़िल में बैठा था, उसकी वज़ह से आज मैं उसके गुनाह को माफ़ कर रहा हूँ और याद रखिए कि ये गुनाह सग़ीरा गुनाह है। ज़िक्र के फ़ायदों में हम एक लास्ट पॉइंट ये देखेंगे कि जो लोग ज़िक्र ज़्यादा करते हैं, उनको ज़िक्र करने की इतनी आदत हो जाती कि हर किसी के साथ ये एक्सपीरियंस हो सकता कि कभी बुरा ख़्वाब आता। बुरा ख़्वाब आया तो हम बहुत डरे हुए रहते, वो रहते, लेकिन जब आँख खुलती हमारी तो उस टाइम पर या तो आयतुल कुर्सी या तो कलमा या तो सूरतुल फ़ातिहा कुछ भी जो आपको ज़्यादा आदत रहती पढ़ने की, वो आपकी ज़बान पर रहता। तो सबकॉन्शियस माइंड में भी हमारा दिमाग ज़िक्र की तरफ रहता। तो इतनी हम फ़ज़ीलत देखेंगे ज़िक्र करने की औ और हम अगर इसको हमारी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम ज़िक्र करते रहेंगे अल्लाह ताला का, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी है ना मौत के वक़्त भी हमारी ज़बान पे ज़िक्र रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद हम देखेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हम देखें कि ज़िक्र करने के क्या फ़ायदे हैं। लेकिन इसका ऑपोज़िट भी हमको देखना है कि ज़िक्र ना करने के हमको नुकसानात क्या है। तो ज़िक्र करने वाले और ज़िक्र ना करने वाले की मिसाल अल-हई और अल-मय्यत की है, यानी ज़िंदा और मुर्दा। ज़िंदा इंसान कैसा रहता? उसके अंदर ज़िंदगी रहती, लाइफ़ रहती, वो हर चीज़ कर सकता और मुर्दा इंसान क्या रहता? उसके अंदर जान नहीं रहती, उसके अंदर उसकी सोल नहीं रहती। तो वो कोई काम नहीं कर सकता। तो ज़िक्र करने वाले का भी यही है कि ज़िंदा है वो इंसान जो ज़िक्र करता रहता और मुर्दा है वो इंसान जो ज़िक्र से अपने आप को दूर रखता। फिर जो अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते, शैतान उस पर गालिब आ जाता। उसके दिल में परेशानियाँ बढ़ जाती, उसका दिल बेचैन रहता। शैतान उस पर गालिब आता। जैसा कि हम फर्स्ट आयत में देखे थे स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करता हूँ। तो ज़िक्र करने का फ़ायदा है कि हम अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला हमको याद करें। लेकिन फिर जो नुकसान है कि अल्लाह ताला का ज़िक्र नहीं कर रहे, तो शैतान उस पर गालिब होता।
تو 2 لاس ہو رہے ہیں ہمارے یہاں پر، ایک تو اللہ تعالیٰ ہم کو یاد نہیں کر رہے، دوسرا شیطان غالب ہو رہا۔ تو ہمیشہ ہمیں اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اور اگر نہ کرے تو اس کو قریب آ جاتا ہے۔ پھر سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، ہم اس کی دنیا کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124 ہے یہ۔ دین سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں ہم دیکھیں گے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دس از ون آف مائی فیوریٹ آیت۔ اس کا ٹرانسلیشن ہے جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھیں گے کہ لوگ کتنے پریشان ہیں۔ لوگوں کو ڈپریشن ہے، اینگزائٹی ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، ڈائبیٹکس ہے، بہت سارے لوگ۔ تو ان سب کا ریزن کیا ہے؟ ایک ریئل لائف واقعہ میں آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک ایکس وائی زیڈ فلاں کوئی ایک انسان ہے جو ایک نان مسلم ڈاکٹر کے پاس گئے اپنے بی پی کے ایشو کے لیے۔ ڈاکٹر سے ڈیٹیل ڈسکشن ہوا، ڈاکٹر ایک میڈیسن پرسکرائب کرے۔ اس کے بعد پھر پیشنٹ نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ ڈاکٹر آپ بی پی کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ بہت کم ایج تھی، تو بی پی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی تھراپی یا ایکسرسائزز کچھ بتائیے۔ تو اس نان مسلم ڈاکٹر کے یہ ڈائلاگز ہے کہ اجی اماں آپ تو مسلمان ہیں نا، آپ کے پاس آپ کے اللہ کی ایک کتاب ہے، آپ وہ کتاب کو پڑھو۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو یوٹیوب پہ اتنے آپ کے پاس ویڈیوز رہتے، وہ لگا کر آپ اکیلے بیٹھ کے کان میں آپ کے ایئر پوڈس لگاؤ یا ہیڈ فونس لگاؤ اور سکون سے آپ سنو آپ کی اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، وہ سننے سے آپ کو سکون ملے گا۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ ہم جو مسلمان ہیں، حالانکہ یہ کتاب آئی ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، لیکن ہم مسلمان خاص طور سے جو دعویٰ کرتے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس ہے، ہم اس کتاب سے غافل ہے، ہم اس کتاب سے دور ہے۔ اور نان مسلمس جو یہ کتاب نہیں پڑھتے، ان لوگ کو اس کتاب کی اہمیت معلوم ہے کہ یہ کتاب پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا۔ پھر ہم ذکر نہ کرنے کے نقصانات میں ہم اور ایک دیکھیں گے کہ ذکر نہ کرنا منافقت کی علامت ہے۔ ہم سب جانتے کہ منافق کون ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 142، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نہیں وہ ذکر کرتے اللہ کا مگر بہت تھوڑا سا۔ یعنی بالکل برائے نام وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ کون ہے یہ؟ یہاں پر کس کی صفت بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ منافق۔ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے، اور جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے، اور وہ ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا لیکن بہت تھوڑا سا۔ تو ذکر نہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ منافقت کر رہا ہے انسان۔ اور آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آگے سیشن میں آپ دیکھیں گے کہ ذکر کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر سورۃ الزمر کی آیت نمبر 22 ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دل سخت ہو جاتا ذکر نہ کرنے والا کا۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو گئے۔ پھر سورۃ الاعراف آیت نمبر 205 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تاکید کر کے فرما رہے ہیں، آیت کا آخری پارٹ ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رسول ہے، جو اللہ تعالیٰ جن کو شریعت دے کر بھیجے، قرآن دے کر بھیجے، اپنی کتاب دے کر بھیجے، ان کو اللہ تعالیٰ یہاں پر وارن کر رہے ہیں کہ آپ غافلوں میں سے نہ ہو جائیے۔ تو ہمارا کیا اسٹیٹس ہے یہاں پر؟ ہم تو ایک معمولی انسان ہیں، ہم کو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہے، وہ دن میں اللہ تعالیٰ کو 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے، بخشش مانگتے تھے۔ تو ہم کو تو اور زیادہ مانگنا چاہیے، ہمیں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور بخشش وغیرہ مانگتے رہنا چاہیے۔ نیکسٹ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی یاد میں مشغول ہو اور جو یاد نہ کرے وہ زندہ اور مردے کے برابر ہے۔ یہ حدیث ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ جس مجلس میں بھی بیٹھو اللہ کا ذکر کرو،
آج کل لوگ یہ ٹیگ لگاتے کہ انہوں دیکھو شروع ہو گئے، جہاں بیٹھے درس دینا شروع ہو گئے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہر محفل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ جو بھی محفل ہے، اگر آپ کوئی شادی کی محفل میں بھی ہے، گھر میں دعوت کی بھی محفل میں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک بات، کوئی نہ کوئی بڑائی بیان کرے، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ذکر کریں گے، جیسا کہ ہم دیکھ لیے آلریڈی، فرشتے ہماری محفل کو دیکھیں گے، حالانکہ ایک انجوائمنٹ کی محفل ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا ذکر کرنے سے بھی آپ جو ہے نا اس محفل کو بہت بابرکت بنا سکتے ہیں۔ اور پھر ذکر کیا ہے؟ آپ کسی سے سلام کر رہے ہیں، لوگ ملتے ہائے ہیلو، جیسا کہ فرینڈ سے بھی ہوتا ہے، ہائے ہیلو کر لیتے، بات کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ مل رہے ہیں، سلام کریے۔ سلام کرنا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، سلام کرنا از اے ذکر۔ اور پھر خیر خیریت پوچھ رہے ہیں تو ہاں اچھے ہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس کے بجائے اگر آپ بولیں گے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہو گیا۔ اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرمائے کہ تم اس محفل میں نہ بیٹھو جہاں پر اللہ تعالیٰ کا یا پھر اللہ تعالیٰ کی شریعت کا کوئی مذاق اڑایا جائے یا پھر کوئی بے ادبی کی جائے۔ بہت بار ایسا ہوتا کہ کوئی محفل میں داڑھی پر مذاق ہو رہا، پردے پر مذاق ہو رہا، کسی کے پردہ کرنے پر مذاق ہو رہا، کسی کے اوپر طنزیہ انداز میں کوئی دینی ہے تو ان کے اوپر وہ ہو رہا۔ تو ہم کو ایسی محفل سے اپنے آپ کو اس مومنٹ، اس ٹائم پر ہم کو اس محفل سے دور ہو جانا ہے، تاکہ ان لوگ، آپ کوشش کریے اگر آپ پولائٹلی ایک اچھے انداز میں آپ وہ ٹاپک کو وہاں پر اگر آپ روک سکتے ہیں تو آپ وہ کوشش کریے، اگر نہیں تو پھر آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیے۔ پھر واپس جب وہ سارا ان لوگ جو بھی بےہودہ باتیں ہیں کر لیے تو اس کے بعد پھر واپس آپ لوگ آپ جوائن ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ذکر نہ کرنے کے نقصانات۔ یہاں تک اگر آپ لوگ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو ہینڈ ریز کریے یا پھر چیٹ باکس میں پوچھیے۔ اوکے، الحمد للہ کلیئر ہے۔ آپ لوگ کو اگر کوئی ڈاؤٹس ہے تو اینڈ آف دا سیشن میں بھی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، نوٹ کر کے رکھیے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے۔ ابھی تک ہم دیکھے کہ ذکر کے معنی کیا ہے، پھر قرآن اور حدیث کی روشنی میں، پھر رمضان میں، اینڈ پھر اس کے فائدے اور نقصانات۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ ذکر کے کتنے اقسام ہیں، ٹائپس آف ذکر کیا ہے۔ ذکر کے بیسیکلی تین ٹائپس ہیں، ذکر قلبی، ذکر لسانی، ذکر بدنی۔ ذکر قلبی میں آئے گا آپ دل میں ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، دین ذکر لسانی میں آئے گا آپ زبان سے ذکر کر رہے ہیں، ذکر بدنی میں آئے گا آپ کی باڈی موومنٹ سے ذکر کر رہے ہیں، جس کا ایگزامپل نماز ہے اگر آپ باڈی موومنٹ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ قرآن کا پڑھنا یہ افضل ذکر ہے، جیسا کہ حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی کا حساب دیا جائے گا اور ہر نیکی کا 10 گنا اجر ملے گا۔ الف لام میم جو ایک ورڈ ہے، اس پر ہے نا نیکی ہے، اور اس کو بھی کلیئرلی ایکسپلین کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ الف پر 10 نیکیاں ہیں، لام پر 10 نیکیاں ہیں اور میم پر 10 نیکیاں ہیں۔ تو یہ ایک ایک لیٹر کی الگ الگ نیکیاں ملیں گے۔ تو قرآن کا پڑھنا سب سے زیادہ افضل ذکر ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ دوسری جو قسم ہے ذکر کی، پہلے تو ہو گیا قرآن پڑھنا۔ قرآن پڑھنے میں آپ لوگ کو بولوں گی کہ صرف قرآن پڑھیے مت، سمجھ کے پڑھیے۔ جیسا کہ میں ایک تعلیم القرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں دارالارقم سے تعلیم القرآن کر رہی ہوں، تو یہاں پر ہم لوگ کو ایک ایک ورڈ کا ٹرانسلیشن یاد کرنا ہے۔ اور الحمدللہ آج 18 جز میں آنے کے بعد یہ خوشی ہو رہی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ پہلے پارے سے 18ویں پارے تک تو الحمدللہ پورا کلیئر ہے، لیکن 19ویں پارے سے 30ویں پارے تک بھی آلموسٹ 80% ورڈز ایسے ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں، صرف 20% ہے جس کو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے کی کلاسز میں ہم لوگ کمپلیٹ کر لیں گے 30 پارے، تو سارا قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی بھی توفیق دے، لیکن میں آپ لوگ کو انوائٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ دارالارقم میں تعلیم القرآن کا کورس آپ لوگ جوائن کریے، تاکہ آپ لوگ بھی ہے نا، جو نیو ممبرس ہیں ان لوگ کے لیے، جو ایگزسٹنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان لوگ کو تو معلوم ہے یہاں کے جو بھی ہے، تو قرآن کو سمجھ کے پڑھیے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد کی لائف چینج ہو جائے گی۔ نیکسٹ ٹائپ آف ذکر میں ہم دیکھیں گے کہ نماز پڑھنا۔ نماز ایک ایسا ذکر ہے جس میں ذکر لسانی بھی آئے گا، ذکر بدنی بھی آئے گا، اس میں ہم زبان سے بھی پڑھ رہے ہیں اور پھر ہم ایکشنز، باڈی ایکشن سے بھی پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھنا بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ اور جیسا کہ آج آپ یہ سیشن جوائن کیے ذکر کے بارے میں ہے، ویسے ہی ایک سیشن ہوگا
سسٹر سدرا تنویر کا، جس میں وہ بتائیں گے کہ نماز پڑھنے کا، نماز میں خشوع اینڈ نماز کا بہت ان ڈیٹیل ان کا سیشن ہے۔ آپ لوگ دارالارقم کی جو بھی اپ کمنگ پوسٹ ہے وہ فالو کرتے رہیے، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ دیکھیں گے کہ کل سسٹر سدرا کا نماز کے بارے میں سیشن ہوگا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ احادیث میں ذکر کا کیا فضیلت ہے۔ بہت سارے احادیث آپ کو ملیں گے جس میں آپ دیکھیں گے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ صرف آپ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ افضل ذکر ہے۔ افضل دعا الحمدللہ ہے۔ دیکھیے ہم چلتے پھرتے اگر بول رہے ہیں ہم الحمدللہ، یہ چیز کے لیے الحمدللہ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ایون ایک ایک اپنی باڈی پارٹس کو دیکھیے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں الحمدللہ، آج کل دنیا کے جو حالات ہیں ان سے بہت بہتر جگہ ہم رہ رہے ہیں، تو ہر چیز کے لیے اگر آپ بولیں گے الحمدللہ اور دل سے بولیں گے، ایک بولتے نا کہ وہ چیز پہ کانسنٹریٹ کرتے ہوئے، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کو آپ ایکنالج کرتے ہوئے اگر آپ بولیں گے آپ، تو یہ سب سے افضل دعا ہے۔ پھر حدیث میں ہم دیکھیں گے کہ جو شخص 10 مرتبہ صبح و شام کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کلمے کے بولنے والے کو بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کا اجر ہے، اور یقین جانیے یہ بہت بڑا اجر ہے۔ ہم جب قرآن و حدیث میں دیکھیں گے تو بہت جگہ یہ کفارہ ہے کہ غلام آزاد کرو، کون سے بھی چھوٹے موٹے گناہ ہیں یا پھر بڑے گناہ جو بھی ہوتے اس کے کفارے میں ہے کہ غلام آزاد کرو۔ آج ہمارے پاس غلام آزاد کرنے کا چانس نہیں ہے الحمدللہ، تو آپ یہ کلمہ کیجیے تو اس سے ہمیں غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے حدیث کی روشنی میں ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 33 ٹائمز اللہ اکبر بولنا ہے۔ یہ ہو گیا ٹوٹل 99۔ دین اس کو 100 کرنے کے لیے، راؤنڈ فگر کرنے کے لیے آپ کو یہی کلمہ پھر سے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کرنے سے اس کی فضیلت یہ ہے کہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے یہ کلمات پڑھنا، اور یہ ایک کلمہ پڑھنے سے 10 نیکیوں کا آپ کو اجر ملے گا، اور 10 نیکیاں یاد رکھیے ہر کاؤنٹ پر ہے، تو یہ 100 ہے ٹوٹل، تو 100 پہ اگر آپ 10 نیکیاں دیکھیں گے تو ٹوٹل 1000 نیکیاں آپ کو ملیں گی، اور 1000 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور یاد رکھیے یہ گناہ صغیرہ گناہ ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے حدیث کی روشنی میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، یہ بھی جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، 2 کلمے جو رحمان کو بہت پسند ہے، بڑے ہلکے ہیں زبان پر اور بہت بھاری ہوتے ہیں میزان پر، وہ کلمے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور پھر جیسا ہم سٹارٹنگ سے دیکھیں، قرآن پڑھنا، نماز، اذکار، یہ سارے ذکر کرنا اور دعا کرنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ سارے چیزاں بھی ذکر میں ہی آئیں گے۔ آیت الکرسی کی فضیلت ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم پروٹیکشن ہے، اور جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے وہ انسان کے اور جنت کے بیچ میں صرف اس کی موت ہے۔ اور سورۃ الکہف ایوری فرائیڈے پڑھنے کی فضیلت، اور سورۃ الملک اور سورۃ سجدہ یہ سونے سے پہلے پڑھنے کی فضیلت۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ سلام کرنا، صرف 2 لوگ مل رہے ہیں سلام کر رہے ہیں، تو سلام کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو اس کا بہتر جواب دو، اگر کوئی السلام علیکم بولے تو آپ جواب دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کمپلیٹ سلام کریے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب دینے والے جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ جو ایک ایک ورڈ ہے السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ 10 نیکیاں، وبرکاتہ 10 نیکیاں، 30 نیکی آپ کھڑے کھڑے کما لیے۔ یہ جو نیکیاں ہیں سلام کرنے کے 10 نیکیاں مل گئے، پھر آپ جواب میں بھی اگر ویسے ہی بولیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو یہ بھی 10 نیکیاں، آپ کو 30 نیکیاں مل جائیں گے۔ اس کے بعد دعا کرنا بھی ذکر ہے، دعا کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سیشنز میں سسٹر طیبہ فاطمہ آپ کو دعا کے بارے میں بہت ڈیٹیلز بتائیں گے، تو آپ لوگ ان کا سیشن مس مت کریے۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر ٹائپس آف ذکر ہو گیا۔ ٹائپس آف ذکر میں ایک چھوٹا سا، میں یہ آف ٹاپک ہے لیکن میں بولنا چاہوں گی کہ رقیہ پڑھنا بھی ذکر میں ہی آئے گا، کیونکہ رقیہ کیا ہے؟ رقیہ ہے آپ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اور جو احادیث سے آپ کو نظر کی دعائیں، پروٹیکشن کی دعائیں جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی آئے گا۔ اور رقیہ آپ
سب پلیز اس کے بارے میں اس کی اہمیت جانیے کہ یہ آج کے زمانے میں ہمارے لیے بہت ہی ایک نیسیسٹی ہو گیا، جیسا کہ ہم بول رہے ہیں کہ ہر انسان کے پاس فون رہنا، ہر گھر میں اے سی رہنا جو ہماری لائف کی نیسیسٹیز میں سے ہے، ویسے ہی میں بولوں گی کہ رقیہ بھی ہماری لائف میں ایک آپ بنا لیجئے روٹین میں کہ رقیہ پڑھنا ہے۔ اس سے آپ کو نظر سے، حسد سے، جادو سے، ہر قسم سے آپ کو پروٹیکشن ملے گا۔ رقیہ کا ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ رقیہ پڑھنے سے جنات آتے، لوگ بولتے، لیکن یہ سارے غلط چیزیں ہیں۔ آپ دارالارقم میں دیکھیں گے کہ رقیہ کے بارے میں ایک شارٹ کورس ہے استاذہ کی طرف سے 20 لیکچرز ہے، وہ آپ سننے سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ رقیہ کی کیا معنی کیا ہے، اصل معنی کیا ہے، ہم اس میں ہم کو معلوم ہوگا کہ رقیہ کرنے سے کیا ہوتا۔ دین رقیہ کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اوقات، ذکر کرنے کے اوقات، کون سے ٹائم پہ ہم کو ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرما رہے ہیں سورۃ الاسراء میں ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ قرآن فجر کا جو فجر میں ہم جو قرآن پڑھتے وہ گواہی دینے والا ہوگا، یعنی قرآن آپ کے بارے میں گواہی دے گا کہ یہ فلاں انسان قرآن پڑھتا تھا۔ فجر میں سمجھ سکتی ہوں بہت سارے لوگوں کے لیے ایسا ٹائم رہتا کہ فجر کے بعد اسکولس یا کالجز یا پھر جاب یا پھر گھر میں اگر کوئی اسکول وغیرہ جا رہے ہیں تو کچن میں جانے کا ٹائم رہتا۔ اگر آپ بیٹھ کر قرآن مصحف لے کر آپ پڑھنے کے لیے آپ کے لیے مشکل ہے تو ایٹ لیسٹ 3 آیتیں آپ اپنی روٹین میں بنا لیجئے کہ فجر کے بعد فجر کی نماز جیسا فنش ہوئی آپ ایٹ لیسٹ 3 آیتیں، اگر قرآن سے دیکھ کر پڑھنا نہیں ہوا تو آپ کی میموری سے بھی اگر آپ پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا ہوگا، وہ پڑھنا بھی آپ کا۔ پھر وقت پر نماز پڑھنا، اس کی تو بہت زیادہ ہم کو احادیث میں ہم دیکھیں گے کہ نماز کو وقت پہ پڑھنا ہے، اور ہم ابھی دیکھیں کہ نماز پڑھنا بھی ذکر کا ایک ٹائپ ہے، تو وقت پہ نماز پڑھیے، وہ بھی ایک ٹائم ہو گیا ذکر کرنے کا۔ اس کے بعد ہے صبح شام کے اذکار۔ ان اذکار کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 41 اینڈ 42 میں فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کون ہے ایمان لانے والے؟ ہم ہیں۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ذکر کرو اللہ کا، ذکر کرنا کثرت سے۔ تو اس میں پہلے تو ایک ٹائم آپ کو معلوم ہو گیا، کثرت سے، کنٹینیوس، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اور تسبیح کرو صبح اور شام، اور تسبیح اللہ تعالیٰ کی کب کرنا ہے؟ صبح کرنا ہے، شام میں کرنا ہے۔ احادیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں گے تو صبح کا ٹائم جو ہے فجر کے بعد سے ظہر کے وقت تک آپ کو ہے نا صبح کے اذکار پڑھنا ہے۔ دین اگر شام کا ٹائم اگر ہم دیکھیں گے تو عصر کی اذان سے مغرب کی اذان کا جو وقت ہے بیچ کا، اس میں آپ کو شام کے اذکار پڑھنا ہے۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ بہت سارے کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ فقہی مسائل ہے، لوگوں کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ اوپینینس ہے، تو نمازوں کے اوقات بہت ڈفرینٹ ہے بہت سارے مقامات پر۔ تو آپ نماز کا اول وقت دیکھنے کے لیے آپ گوگل میں دیکھیے یا پھر آپ کے کوئی نماز کے ایپ میں دیکھیے کہ اول وقت کون سا ہے، وہ ٹائم سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کا ذکر کرنا۔ دین سورۃ الاعراف آیت نمبر 205 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے پروردگار کا دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور پست آواز میں صبح اور شام ذکر کرتے رہو، اور ذکر الہی سے غفلت برتنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو یہ آیت میں کتنی چیزیں ہم کو معلوم ہوئی کہ دل میں یاد کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو، پھر عاجزی سے، خوف کے ساتھ، اور آہستہ آواز میں صبح شام ہم کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ فقہ آف ذکر۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ فقہ کیا ہے ذکر میں؟ فقہ کے معنی کیا ہے؟ فقہ کے معنی ہے ایک ڈیٹیل انڈرسٹینڈنگ، بہت ڈیپتھ میں اگر کوئی چیز کو آپ کو سمجھنا ہے۔ تو ذکر کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کے ڈاؤٹس رہتے ہیں کہ ذکر ہم کو وضو کر کے ہی کرنا ہے، ارے نہیں ہم تو پاک نہیں ہیں، ہم تو نہیں وہ کر سکتے۔ تو وضو شرط ہے نماز کے لیے، اوکے، احادیث میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن کو، مصحف کو ٹچ کرنے کے لیے ہم کو وضو کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ مومن پاک ہے، مومن کی زبان پاک ہے۔ ذکر کرنے کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، آپ اینی ٹائم ذکر کر سکتے۔ ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا یہ ٹاپک میں بولنا چاہوں گی کہ 2 ٹائپ کے امپیورٹیز ہوتے ہیں، ایک ہے حدث اکبر اور ایک ہے حدث اصغر۔ حدث اکبر یعنی ایک ایسی امپیورٹی جس میں ہم دیکھیں گے کہ حالت جنابت بھی آئے گی اور حالت حیض
یعنی کوئی جنابت کی حالت میں ہے تو وہ میجر امپیورٹی ہے، اور کوئی حیض کی حالت میں ہے تو وہ بھی ایک میجر امپیورٹی ہے۔ لیکن جنابت کی حالت میں اگر انسان ہے تو قرآن کی آیتیں پڑھنا اس کے لیے بالکل بھی ممنوع ہے، اور نماز تو خیر سب کو معلوم ہے، حیض اور جنابت کی حالت میں نماز بالکل بھی نہیں پڑھنا ہے۔ تو جنابت کی حالت میں قرآن کا بالکل بھی آپ نہیں وہ کر سکتے، لیکن اگر آپ استغفار پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ باتھ روم میں جانے کی دعا پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو ایسے اذکار آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے ہی حالت حیض میں آپ جو ہے نا قرآن کا بھی کوئی پارٹ اگر آپ کو میموری میں ہے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے، اور آج کل ڈیجیٹل ڈیوائسز ہے آپ کے پاس، آپ اس میں سے بھی پڑھ سکتے، اور چلتے پھرتے آپ ذکر اور اذکار کر سکتے۔ دین حدث اصغر میں آئے گا، آپ واش روم گئے لیکن اس کے بعد وضو نہیں کرے، تو اس سے آپ وضو سے نہیں رہیں گے لیکن آپ پاک رہیں گے، تو وہ بھی حالت آپ کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے ذکر کرنے کے لیے، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے۔ تھوڑا-سا میں حیض کے بارے میں یہ بولوں گی کہ جب عورت حیض میں ہوتی تو وہ بالکل اس چیز سے بے فکر ہو جاتی کہ چلو اب نماز نہیں پڑھنا ہے، قرآن نہیں پڑھنا ہے۔ لیکن یہاں پر صرف نماز کی چھوٹ ہے، آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے، لیکن آپ نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رکھنے کے لیے ذکر کرتے رہنا چاہیے، اور خاص طور سے میں بولوں گی کہ میری بہنوں کو آپ حیض کی حالت میں زیادہ ذکر کریے تاکہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہے اور شیطان کے قریب آنے سے ہم محفوظ رہیں۔ اور فقہ و ذکر میں ایک چھوٹا-سا پوائنٹ ہے کہ سر کو کور کرنا، بہت سارے لوگوں کو ڈاؤٹ رہتا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں تو سر کو کور کرنا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی بات کر رہے ہیں تو سر کو کور کرنا ہے۔ دیکھیے، سر کو کور کرنا یہ پردے کے احکامات میں سے ہے۔ آپ اپنے آپ کو کورڈ رکھیے، آپ غیر محرم کے سامنے، عورتوں کے سامنے پردہ نہیں ہے، آپ کے محرم لوگوں کے بیچ ہے، تو آپ کو ضروری نہیں ہے سر کور کر کے رہنا۔ پردہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمپلیٹ پردہ نہیں ہے۔ ہر جو بھی رشتے ہے اس کے حساب سے آپ کو ڈفرینٹ اس کے کیٹیگریز ہے، یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے، لیکن سر کور کرنے کی اگر بات آئی تو ضروری نہیں ہے، ایز لانگ ایز آپ کے اوپر کوئی غیر محرم کی نظر نہیں پڑ رہی، آپ ود آؤٹ سر کور کرے بھی آپ کر سکتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اپنے پہلو پر لیٹے لیٹے، کوئی لیٹے لیٹے سر کور کر کے کیوں رہے گا؟ تو آپ لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، چلتے پھرتے آپ اینی ٹائم ذکر کر سکتے۔ پھر ذکر کے بدعات، بدعات آف ذکر، ذکر کے بدعات کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز بینج پڑھنا۔ کچھ خاص محفلیں سجائی جاتی جس میں لوگوں کو جمع کر کے اس میں بیج رہتے، اس کو ایک دستر پر ڈالتے اور بولتے کہ اس پر کوئی کلمہ پڑھو، فلاں چیز پڑھو، درود پڑھو، تو یہ ایک بدعت ہے۔ ہم کہیں بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہیں دیکھے، نہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے کوئی یہ چیز کو پریکٹس کی، نہ ہی کوئی سلف صالحین نے اس چیز کو کیا۔ تو یہ پڑھنا جمع ہو کے بیجوں پر، یہ ایک بدعت ہے۔ پھر نیکسٹ واٹس ایپ فارورڈس، یہ آج کے زمانے کی اگر ہم دیکھیں گے تو واٹس ایپ تو آج کے زمانے میں، لیکن اگر آپ پہلے بھی دیکھیں گے تو گھر پر لوگ جو ہے نا پیمپلیٹس دے کر جاتے تھے کہ یہ فلاں ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو اتنے لوگوں کو وہ کرو، اتنے لوگوں تک فارورڈ کرو تاکہ آپ کے اوپر پریشانی نہیں آئے گی، اور جو نہیں کریں گے ان کے اوپر ایسا ہوا ایسا ہوا۔ واٹس ایپ پہ بھی آتا کہ آپ یہ میسج کو فارورڈ کریے، آپ کے ساتھ یہ اچھا ہوگا، آپ نہیں کریں گے تو یہ برا ہوگا۔ تو یہ سارا بدعت ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کچھ لوگ بولتے کہ فلاں جگہ حالات خراب ہیں، ان مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کے لیے آپ یہ ذکر کو اتنے مرتبہ پڑھیے، اتنے لوگ پڑھیں گے تو اس کا اتنا اجر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بھی بہت سارے ایسے جنگیں ہوئے تھے، بہت سارے ایسے حالات ہوئے تھے جب مسلمانوں کے اوپر بہت پریشانیاں آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر صحابہ کرام کا کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ وہ بولے کہ یہ چیز پڑھتے رہو سب، وہاں پر ان لوگ کو فائدہ ہوگا۔ پڑھنا ہے، اپنے انڈیویجول لیول پر کرنا ہے آپ سب کو، لیکن اجتماعی طور پر یہ نہیں کرنا ہے، تو یہ بھی ایک بدعت میں آئے گا۔ دین درود کی محفل، درود کی محفل سجتی، اس میں بہت ڈفرینٹ ٹائپ کے درود پڑھے جاتے۔ درود آپ پڑھیے، آپ دل میں پڑھیے، آپ اپنی زبان سے پڑھیے، آپ ہر نماز کے بعد پڑھیے، صبح شام کے اذکار میں 10 ٹائم درود پڑھنا، اس کی اپنی فضیلتیں ہیں، لیکن اس کی محفل سجانا، سب بیٹھ کر پڑھنا، اور اس میں اور ایک چیز یہ ہے کہ بہت سارے من گھڑت درود بھی ہے، جیسا کہ درود تاج ہے، درود لکھی ہے، یہ انسان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، یہ بھی بدعت میں آئے گا۔ اور بدعت کیا ہے؟ بدعت ہے ایک نئی چیز لے کر آنا، با دال عین بدع سے ہے، جیسا کہ نئے سرے سے کوئی چیز پیدا کرنا، دین کے نام پہ کوئی نئی چیز لے کر آنا، اس کو بدعت بولتے ہیں۔ ویسا جب ہم لوگوں کو بدعت کے بارے میں بولیں گے تو لوگ بولتے کہ
एरोप्लेन में बैठना भी बिद्दत है। क्या आप सल्लल्लाहु एरोप्लेन में बैठे थे? या फिर कोई दूसरी हमारी डेली लाइफ़ की एग्ज़ाम्पल बोलकर बोलते हैं लोग कि क्या ये भी बिद्दत में? नहीं, बिद्दत के लिए आप याद रखिए कि दीन में नेकी समझकर आप कोई नया काम कर रहे हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, जिसका कुरान में हमको हुक्म नहीं है, वो चीज़ बिदअत है। उसके बाद हम देखेंगे कि नेम्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के तो बहुत अच्छे-अच्छे नाम हैं, लेकिन इन नामों का वज़ीफ़ा बना के आप उसको पढ़ रहे हैं, ये भी बिदअत में आएगा। अल्लाह ताला के नामों के वज़ीफ़े में आप देखेंगे कि कोई अगर स्कूल कॉलेज में एग्ज़ाम्स लिखेंगे तो लोग उनको मशवरा देंगे कि आप फ़लाँ अल्लाह ताला का नाम पढ़ते रहिए, अल्लाह ताला आपको पास कर देते। या फिर औलाद नहीं है तो कोई एक अल्लाह ताला का नाम देकर बोलते कि ये इसको इतने टाइम्स पढ़ो। ठीक है, आई एग्री कि आप अल्लाह ताला के नाम से अल्लाह ताला को झिंझोड़ो। आप जब दुआ कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला से माँगो वो दुआ कि अल्लाह ताला तो जैसा कि आपके ऊपर ज़ुल्म हो रहा, आप अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, रहम होना है आपको, अल्लाह ताला तू रहमान है, अल्लाह ताला तू रहीम है, तू मुझ पर रहम कर। आप ऐसा दुआ करिए। या मुजीबुद दुआ, ए मेरे दुआ को सुनने वाले। या वारिसु, अगर औलाद नहीं, अल्लाह ताला तो बेहतरीन वारिस है, तो मुझे भी वारिस दे। तो आप ऐसा दुआ करिए, आपके अल्फ़ाज़ से अल्लाह ताला को झिंझोड़ के माँगिए अल्लाह ताला से, लेकिन अल्लाह ताला के नामों की तस्बीहात पढ़ना या फिर वज़ीफ़े के तौर पे पढ़ना, ये भी बिदअत में आएगा। फिर रमज़ान के अशरों को डिवाइड करना कि 10 अशरे की ये दुआ है, फिर फलाँ 10 अशरों की ये दुआ है, तो ये भी बिदअत में आएगा, ये भी कोई सुन्नत से साबित नहीं है। आप सारा रमज़ान आपकी ये दुआओं के लिए आप रख लीजिए। हर दिन आप दुआएँ माँगिए अल्लाह ताला से, वो इंशाअल्लाह ताला कबूल होगी। देन आएँगे हम रहबानियत की तरफ। रहबानियत किसको बोलते हैं? लोग अपने आप को दीन के नाम पर दुनिया की लिज़्ज़तों से, दुनिया से दूर होकर सिर्फ़ हमको अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह के लिए अपने आप को सैक्रिफ़ाइस करना है, ये सोचकर या तो जंगलों में चले जाते या तो दुनिया की सब लिज़्ज़तों से अपने आप को दूर कर लेते। और फिर उन लोग का अंदाज़ ऐसा रहता कि झूम रहे हैं, बस अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे हैं, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, झूम-झूम के उसको गाने की अंदाज़ में या फिर कोई बहुत सारे ऐसी चीज़ों से अल्लाह ताला का ज़िक्र करते बोलकर वो लोग बता रहे हैं। लेकिन ये भी गलत है, ये भी कोई हमारे कुरान और हदीस से साबित नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं है और सहाबा किराम का तरीक़ा नहीं है। देन ज़िक्र करने के लिए अज़कार की तादाद को मुक़र्रर करना, ये भी एक बिदअत है। मैं एक स्टूडेंट ऑफ नॉलेज यहाँ पर दारुल अरक़म में पिछले 9 साल से मैं एज़ अ स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इतना पढ़ने के बाद अ, बहुत सारे लेक्चर सुनने के बाद, मेरे रिसर्च वर्क के बाद कहीं भी मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आई। कोई भी अहादीस में कोई भी ज़िक्र अगर आप करने के लिए अल्लाह ताला या अल्लाह के रसूल हमको बोल रहे हैं, तो 100 टाइम्स से ज़्यादा पढ़ने का कोई भी ज़िक्र नहीं है। देखिए आप हदीस 100 टाइम्स नमाज़ के बाद का जो ज़िक्र है या फिर 10 टाइम्स पढ़ना है आपको दुरूद शरीफ सुबह और शाम, 70 मर्तबा से ज़्यादा आपको इस्तिग़फ़ार करना है, फिर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह, ये सुबह और शाम के अज़कार में 100 टाइम्स पढ़ना है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, ये 7 टाइम्स पढ़ना है। यानी कुछ अज़कार ऐसे हैं जिसकी गिनती है और जो अहादीस की रोशनी में है, सिर्फ़ उसी को आपको करना है, लेकिन कहीं भी मेरी नज़र नहीं दौड़ी कि जहाँ पे लिखा हुआ है 50,000 टाइम्स आप कलमा पढ़िए या 1 लाख टाइम्स पढ़िए, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो प्लीज़ इस इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए, ये सारी बिदअतों में आएँगी। देन आखिरी इस बिदअत की टॉपिक का आखिरी पार्ट है हुरूफ़ मुक़त्तआत। हुरूफ़ मुक़त्तआत कुरान में कुछ सूरों के स्टार्टिंग के वर्ड्स है जिसको हम अलग-अलग पढ़ते, जैसा कि अलिफ लाम मीम है, यासीन है, तोहा है। इनको है ना हमारे पास यूजुअली ये तरीक़ा बना है कि इनको लिख कर हैंग कर दें। तो इसको लिख कर हैंग करना ये भी बिदअत में आएगा, इसकी भी कोई फ़ज़ीलत नहीं है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे मैं आप लोग को थोड़े से टिप्स देना चाहूँगी। इंशाअल्लाह ताला सेशन ख़त्म पे है। ये टिप्स आप लोग मेरी तरफ से है, मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ। इसमें पहला टिप है राइट एंड लर्न। आप लोग कहीं भी लिख कर याद करिए, जैसा कि आजकल मैग्नेटिक बोर्ड्स आ रहे हैं, आप लोग मैग्नेटिक बोर्ड्स अपने या तो फ्रिज पे लगाइए या तो अपने रूम में लगाइए, जिस पर आप डेली ज़िक्र कर लिए, आपके अज़कार के रिमाइंडर्स लिख लिए या फिर कोई भी एक दुआ है, कुछ भी है आपको याद करना है, आप उस पर लिख कर याद करिए। देन नेमिंग ऑफ योर रूम, आप अपने घर के रूम्स को नेम करिए, जैसा कि अपना रूम है, बेडरूम में आप जभी भी जा रहे हैं तो आप बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला की एक से एक नेमतें हैं और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब तुम नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं ज़्यादा दूँगा।
وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو میں زیادہ دوں گا۔ تو کتنی نعمتیں ہیں ہمارے روم میں، ہمارا بیڈ سیٹ ہے یا پھر ہمارا وارڈروب ہے جس میں آپ کے کپڑے رہتے، بیوٹیفل کلوتھس رہتے آپ کے، یا پھر آپ کی جیولری ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ ایسا دماغ بنا لیجیے کہ جبھی بھی آپ روم میں جا رہے ہیں تو الحمدللہ دل سے بولیے۔ اور کچن میں جب آتے تو یوزلی وہاں پر آگ رہتی، پکاتے، کبھی ہاتھ جلتا، کچھ ہوتا تو وہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ کو یاد کریے، مغفرت مانگیے اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے کے لیے۔ تو کچن کو آپ کا استغفار روم بنا سکتے، ویسے ہی آپ لوگ اپنے دماغ سے اپنے دوسرے بیڈرومس اور ہال وغیرہ کو آپ کوئی دوسرا نیم دیجیے۔ نیکسٹ ہے اسٹکرز، جیسا کہ اسکائی کے اسٹکرز بہت سارے ملتے ہیں بچوں کو یاد دلانے کے لیے، صرف یاد دلانے کے لیے بول رہی ہوں۔ باتھ روم جانے سے پہلے آپ باہر وال پر لگا دیجیے باتھ روم جانے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، آئینے میں دیکھنے کی دعا، اور پھر کپڑے چینج کرنے کی دعا، یہ دعاؤں کے اسٹکرز لگا لیجیے۔ دین اسکائی کا ایک جرنل مینٹین کر سکتے ہیں آپ، جس میں آپ ایوری ڈے ٹک مارک کر دیں کہ آج کا یہ ٹاسک ہو گیا، آج صبح کے اسکار ہو گئے، نماز کے بعد کے اسکار ہو گئے اینڈ آل۔ پھر جب آپ باہر نکلتے تو سگنلز پر یوزلی آج کل ٹائمرز رہتے، 100 سیکنڈز کا ٹائم ہے، آپ ویٹ کر رہے ہیں 100 سیکنڈز، تو وہ ٹائم پہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریے، ایک ایک سیکنڈ کا وہاں پر ٹائمر آتے جاتا، آپ ذکر کرتے رہیے۔ آپ کی گاڑی میں جا رہے ہیں یا پھر جو بھی آپ مینس آف ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہیں، الحمدللہ بولیے ہم یہ چیز یوز کر رہے ہیں، دل سے الحمدللہ بولیے، دل سے اللہ تعالیٰ کو تھینک یو بولیے۔ یا پھر موسم بہت اچھا ہے، آپ باہر ٹھہرے ہوئے سگنل پر، آسمان اتنے خوبصورت بادل ہے، وہ ٹائم پہ سبحان اللہ بولیے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریے۔ تو یہ بھی کر سکتے۔ پھر آپ اگر لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں، کوئی لانگ جرنی ہے آپ کی، تو آپ ایک پلان بنا لیجیے نکلنے سے پہلے کہ فرسٹ 100 کلومیٹرز میں یہ چھوٹے چھوٹے ذکر کروں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں کہ نہیں میرے کو بالکل بھی بات نہیں کرنا ہے، میں ذکر کرنے والی ہوں۔ بات کریے، انجوائے کریے، لیو وتھ یور فیملی، انجوائے دوز مومنٹس، لیکن اس کے ساتھ چپ کنٹینیوس بات تو نہیں کر سکتے۔ تو جب چپ رہتے تو ریمائنڈ کریے اپنے آپ کو کہ ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریے۔ دین سلام کا ہم دیکھیے کہ 30 نیکیاں ہیں۔ پھر آپ پارٹنر بنائیے، میری یہ عادت ہے اور الحمدللہ میرے پارٹنرز بھی ہے۔ آپ نیکی کے کاموں کے لیے پارٹنرز بنائیے، پارٹنر بنا کے آپ دونوں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریے، کچھ یاد کر رہے ہیں، قرآن یاد کر رہے ہیں یا پھر ذکر کر رہے ہیں، ریمائنڈرز دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ دین اپنے بچوں کو ٹرین کریے۔ بچوں کو ٹرین کرنے میں ایسا رہے گا کہ جب ہم سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ اکبر، اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے ذکر ہے جو آپ کو احادیث میں ملیں گے۔ بچوں کو بولیے جمپ کر رہے ہیں تو اوپر جاتے وقت ایسا پڑھیے، نیچے اترتے وقت ایسا پڑھیے۔ یا پھر کوئی گفٹ ہم بچوں کو دلا رہے ہیں تو ان لوگ کو بولیے کہ الحمدللہ بولنا ہے، شکر ادا کرنا ہے۔ یہ کچھ ٹپس تھے۔ پھر جیسا میں اسٹارٹنگ میں ٹاپکس میں آپ کو بتائی تھی کہ میرے آڈینس کے لیے میری طرف سے گفٹس ہے، تو میں آپ لوگ کے لیے سارے دن کے اذکار اور اذان نماز اور نماز کے بعد کے اذکار، یہ اذکار کو عربک اور اس کا ٹرانسلیشن رومن میں اور اردو میں اس کے پی ڈی ایفs بنائے، میں اور میری فرینڈ تحسین ہے یہاں پر، تو ہم لوگ مل کر اس کو کمپائل کیے اینڈ بنائے آپ لوگ کے لیے۔ اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ پلیز چیٹ باکس میں یہ شیئر کریے، سسٹر تحسین یا صباحت، یہ آپ لوگ کے لیے ہے، اپنے پاس سیو کریے۔ اور رقیہ کا پی ڈی ایف ہے ہمارے پاس دارالرقم کی طرف سے، یہ ہینڈی رکھیے، یا تو آپ لوگ پرنٹ آؤٹس نکال سکتے یا پھر آپ فون میں بھی سیو کر کے رکھ سکتے، جبھی بھی آپ کو ضرورت ہے آپ یہ پڑھ سکتے۔ میرا یہاں پر سیشن اینڈ ہوا، میں آپ کو تھوڑا سا دارالرقم کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں 2 منٹس ہے سیشن کے لیے۔ میں 2 منٹس آپ کو ڈی اے کے بارے میں بتاؤں گی۔ ڈی اے ایک آن لائن اکیڈمی ہے، یہاں پر آپ اپنا گھر بیٹھے یہاں کے کورسز کر سکتے ہیں۔ ڈی اے میں 3 ٹائپ کے کورسز ہیں، سب سے پہلا ہے اسلامک کورسز، پھر ہم دیکھیں گے اسلامک میڈیسن بھی ہے، اور سیلف ڈیولپمنٹ ہے۔ اسلامک کورسز میں ہیں تعلیم القرآن، تفسیر القرآن، ڈپلومہ ان تجوید القرآن اور ڈپلومہ ان فقہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے شارٹ کورسز ہے۔ ڈپلومہ کورسز آر یوزلی پیڈ کورسز، اور جو شارٹ کورسز ہے وہ فری کورسز ہے۔ دین اسلامک میڈیسن میں ہم دیکھیں گے ڈپلومہ ان ہجامہ تھراپی ہے، اور طب نبوی کے لیولس ہے، پھر سنہ ہیلتھ اینڈ ڈائٹ ہے، اور اسپریچول ہیلنگ میں رقیہ کورس ہے۔ پھر سیلف ڈیولپمنٹ میں اسلامک پیرنٹنگ، چوز دی کریکٹ پاتھ، اور ڈسکور یور سول، اور پھر ڈیزائن یور لائف، یہ ہے سیلف ڈیولپمنٹ کے کورسز۔ تو آئی ریکویسٹ مائی آڈینس کہ آپ لوگ دارالرقم جوائن کر دیے، یہاں پر بہت اچھے اچھے کورسز ہے، گھر بیٹھے آپ کو اللہ تعالیٰ کا جو ہم ذکر دیکھے کرنے کا، وہ ذکر کرنے کے بہت سارے موقع ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو
आई एंड माय सेशन हियर। मैं एंड करने से पहले जज़ाकल्लाहु खैर बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया, अल्लाह ताला ने, और इल्म दिया, अपने दीन को समझने का मौका दिया अल्लाह ताला। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस, एंड जज़ाकल्लाह खैर टू उस्ताज़ा सादा फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफ़ॉर्म एंड ट्रस्टिंग अस। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का शुक्र अदा करूँगी जो मुझे स्कूल भेजे, पढ़ाई कराए, और आज इस काबिल हूँ कि मैं एक-एक वर्ड जो पढ़ती हूँ मैं, मेरे माँ-बाप अगर मुझे स्कूल नहीं भेजते तो फिर ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इस स्लाइड्स वगैरह के प्रेज़ेंटेशन के लिए मैं शुक्र अदा करना चाहूँगी सिस्टर तहसीन का, पीडीएफ के कंपाइलेशन में। और फिर इसके अलावा भी मैं नेम्स लेने बैठूँगी तो बहुत सारे नेम्स हैं। बैक स्टेज बहुत सारे टीममेट्स और टीम मेंबर्स का एफर्ट्स है, ये सब आपके सामने लेकर आने के लिए। तो जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।